بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الوحدۃ الاولی العربیۃ بین یدیک دوسرے جلد میں یہ پہلا وحدہ ہے۔ وحدہ کا مطلب چیپٹر۔ یہ چیپٹر العنایۃ بالصحہ کے حوالے سے ہے، یعنی صحت کا خیال اور اہتمام کرنا۔ سب سے پہلے جو سبق ہے فی العسل شفاء، شہد میں شفا ہے۔ عسل کا مطلب شہد، شفاء اس میں شفا ہے۔ اور یہ سبق اصل میں دو آدمیوں کے درمیان کنورسیشن ہے، حوار ہے، بات چیت ہے۔ ایک حازم اور دوسرا عامر۔ حازم نے پوچھا مریض انت، کیا آپ بیمار ہے؟ عامر کہتے ہیں نعم، جی ہاں۔ اشعر، میں محسوس کرتا ہوں، بآلام شدیدۃ فی بطنی، سخت درد پیٹ کے اندر۔ حازم حل ذهبت الی الطبیب، کیا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں؟ عامر کہتے ہیں لا، نہیں۔ لم اذهب الی الطبیب، میں نہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، ولم اتناول ای دواء، اور کوئی بھی دوائی بھی استعمال نہیں۔ حازم نے کہا هل سمعت قصة الصحابی الذي عالجه الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس صحابی کی کہانی سنی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں بتایا تھا اور شہد کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج کرایا تھا؟ عامر کہتے ہیں لا لم اسمع بها، میں نے یہ کہانی نہیں سنی ہے۔ مما اشتکى الصحابی، اس صحابی کو کیا شکایت تھی، یعنی کیا بیماری تھی؟ حازم نے کہا اشتکى من بطنه، پیٹ کی بیماری تھی۔ وکیف عالجه الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے علاج کرایا؟ امر اخاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کو حکم دیا ان یسقیہ عسلا، کہ ان کو شہد پلائے۔ عامر نے پوچھا وہل شفیہ، کیا ان کو شفا مل گئی؟ حازم نے کہا نعم، بعد ان سقاہ 3 مرات، جب 3 بار ان کے بھائی نے ان کو شہد پلائی۔ عامر نے کہا العسل سبحان اللہ، یعنی تعجب کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ کیا بات ہے، شہد میں شفا ہے۔ حازم نے کہا نعم العسل، شہد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ شفاء للناس، یہ قرآن کی آیات ہے کہ شہد کے اندر شفا ہے لوگوں کے لیے۔ عامر نے کہا سأتناول، میں بھی استعمال کروں گا، العسل شہد، مثل هذا الصحابی، اس صحابی جیسے۔ حازم نے کہا توجد محلات، محلات کا مطلب دکانیں، توجد کا مطلب موجود، دکانیں موجود ہے، لبیع العسل، شہد بیچنے کے لیے، فی السوق المرکزی، مین بازار میں، مین مارکیٹ۔ مرکزی کا مطلب ہوتا ہے مین، اور سوق بازار۔ سأذهب الآن الى هناك، میں وہاں پر جاؤں گا ابھی، واشتری العسل، اور شہد خریدوں گا۔ شفاک اللہ، اللہ آپ کو شفا دے، جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ تو اب یہ حوار ہے، اور اس کتاب کا بھی طریقہ یہ ہے کہ دو لوگوں کے درمیان کنورسیشن، بات چیت، اس کے بعد تمرینات۔ تو تمرینات میں سب سے پہلے ٹک کراس ہوتے ہیں۔ تو ہم اگر تمرینات میں دیکھیں تو پہلا جو تدریب ہے اس میں 5 جملے ہیں ہمارے پاس، اور سامنے خالی جگہ ہے، تو ان خالی جگہوں میں ہم ٹک یا کراس لگائیں گے۔ ٹک کو عربی میں صح کہتے ہیں، اور کراس کو خطا کہتے ہیں، مطلب ثواب یا خطا۔ ثواب کا مطلب ہے کہ درست ہے، اور خطا کا مطلب ہے کہ غلط ہے۔ عامر مریض، عامر بیمار ہے، تو یہ ثواب ہے، ٹھیک ہے یہ بات، تو اس کو ہم ٹک لگائیں گے۔ قابل حازم الطبیبہ، حازم نے ڈاکٹر سے ملاقات کی، تو یہ کراس ہے۔ شرب عامر العسل، عامر نے شہد پیا تھا، تو یہ بھی کراس ہے، کیونکہ ابھی تک تو انہوں نے خرید ہی نہیں ہے۔ اعطى حازم عامرا العسل، حازم نے عامر کو شہد دی، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ حازم نے ان کو کہا تھا کہ آپ جا کے بازار سے خریدو۔ العسل فیہ شفاء للناس، شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، تو یہ بھی درست۔ دوسرا تدریب، ہمارے پاس 4 جملے ہیں، ان 4 جملوں کو ہم مرتب لکھیں گے، ترتیب دیں گے، کیونکہ انہوں نے بغیر ترتیب کی، جس طرح حوار اور کنورسیشن میں ترتیب کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں، ان واقعات کے بنا پر اور اس کو دیکھ کر ہم اس کو ترتیب دیں گے کہ پہلا کام کیا ہوا تھا۔ پہلا کام کیا ہوا تھا، 2 نمبر جو یہاں پر جملہ ہے یہ پہلے نمبر پر آئے گا۔ شعر عامر بآلام فی بطنہ، عامر نے اپنے پیٹ میں درد محسوس کی، تو یہ سب سے پہلا کام ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا، ولم یذهب ولم یقابل عامر الطبیب، 4 نمبر دوسرے نمبر پر آئے گا کہ عامر نے ڈاکٹر سے بھی ملاقات نہیں کی، اور تیسرے نمبر تیسرے پر ہی رہے گا، ولم یتناول ای دواء، اور کوئی دوائی بھی استعمال نہیں کی، اور 1 نمبر جو ہے یہاں پر یہ 4 نمبر پہ آئے گا، وسیذهب الى السوق، وہ بازار جائے گا، لیشتری العسل، تاکہ شہد خریدے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے پیٹ کے اندر درد محسوس کی، اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر سے بھی ملاقات نہیں کی، نہ دوائی استعمال، کیونکہ ڈاکٹر سے ملاقات پہلے ہوتے ہیں پھر دوائی استعمال کرے ہے، اور اس کے بعد وہ یہ ہوا کہ بازار جائے گا اور شہد خریدے گا۔ اس کے بعد مفردات ہے، مفردات
کا مطلب یہ ہے کہ کچھ الفاظ ہمارے پاس موجود ہے. الفاظ دو قسم کے ہوتے ہیں، یا سنگولر یا پلورل. سنگولر کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ ہے ایک شخص پر دلالت کرتا ہے یا ایک شے پر دلالت کرتا ہے، جیسے کتاب ایک کتاب، کتابیں زیادہ کتابیں، کمرہ ایک روم اور کمرے زیادہ روم، مسجد ایک مسجد، مساجد زیادہ مساجد. تو اسی طرح ہمارے پاس جو الفاظ ہے 5 الفاظ ہے اور سامنے بھی الف با جیم دال ہا ہے. تو یہ الف با جیم دال ہا یہ الفاظ جمع کی صورت میں لکھے گئے ہیں، اور 1 2 3 4 5 یہ مفرد کی شکل میں ہے، تو ہم مفرد کو جمع کے ساتھ ملائیں گے. علم ایک درد کو کہتے ہیں، تو دال نمبر کے ساتھ اس کو یہاں پر ہم خط کھینچیں گے. آلام زیادہ درد، شیء ایک چیز، اشیاء زیادہ چیزیں، دوا ایک دوائی، ادویتن زیادہ دوائی، مرض ایک بیماری، امراض زیادہ بیماریاں، طبیب ایک ڈاکٹر، اطباء زیادہ ڈاکٹر. اس کے بعد ہمارے پاس جو التدریب الثانی ہے، املأ الفراغ بالکلمۃ المناسبۃ من الصندوق. یہاں پر انہوں نے ایک صندوق دیا ہے، اس میں 4 الفاظ ہے، اشترا، تناولا، شعر، شفا. ان 4 الفاظ کو ہم اٹھائیں گے، اور جو ہمارے پاس یہاں پر 4 جملے ہیں، اس میں جو خالی جگہ ہے ان خالی جگہوں کو ہم فل کریں گے. تو پہلے جملے میں شعر کا لفظ آئے گا. شعر کا مطلب ہوتا ہے محسوس کرنا. شعر بعلم فی رأسہ، انہوں نے سر میں درد محسوس کی. دوسرا ہے العسل من السوق، اشترا العسل من السوق، انہوں نے شہد خریدی بازار سے. شفا اللہ المریض، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے. اور الدواء بعد الغداء، غدا کا مطلب ظہر کا کھانا ہوتا ہے، تو تناول الدواء، انہوں نے دوائی استعمال کی بعد الغداء، ظہر کے کھانے کے بعد. تو یہ ہمارے پاس کچھ تمرینات تھی جو ہم نے حل کی. اس میں ٹک راس کے بارے میں تمرین ہے، دوسرا ترتیب الجمل کے بارے میں ہے، اور تیسرے نمبر پر مفرد کو جمع کے ساتھ میچ کرنا، اور اس کے بعد خالی جگہ فل کرنا. تو یہ ہے. باقی یہ جتنے بھی الفاظ اس درس میں وارد ہے، تو اس کو اگر ہم دیکھیں قرآن مجید میں، تو قرآن میں بھی یہ الفاظ موجود ہے. مثلا مرض کا جو لفظ ہے وہ قرآن میں موجود ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ تو پھر مرض کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک حسی مرض ہوتے ہیں، ظاہری مرض جیسے بیماری ہوتے ہیں، اور ایک معنوی بیماری جو دل کے اندر ہوتے ہیں. تو منافقین کا جو مرض ہے اور ان کی جو بیماری ہے وہ معنوی بیماری ہے. اور اسی طرح علم کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے. علم کا مطلب ہوتا ہے درد، اور اس سے علیم ہے. اللہ تعالیٰ جب عذاب کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ علیم کا لفظ، عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب. تو علیم یہ علم سے ہے. اور اسی طرح العسل کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے، یعنی اشارتاً موجود ہے، صراحتاً نہیں موجود، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیہ کا لفظ استعمال کیا. لیکن یہ جو فیہ شفاء للناس پورے قرآن میں صورت ہے، سورۃ النحل کے نام سے، جو مکی کے بارے میں ہے، جو شہد کا ایک ذریعہ اور سبب ہے. اسی طرح شعارہ کا لفظ محسوس کرنے کے معنی میں قرآن میں موجود ہے. شعارہ کا مطلب ہوتا ہے محسوس کرنا، ولیکن لا یشعرون، لیکن یہ لوگ محسوس نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہے، شعور نہیں ہے ان کے اندر. تو شفا کا لفظ بھی موجود ہے، شفا کا لفظ بھی موجود ہے، جیسے فیہ شفاء للناس قرآن میں موجود ہے. اور قرآن میں سورۃ توبہ میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے ذریعے کافروں کو قتل کراتا ہے. اور جب مجاہدین اللہ تعالیٰ کے راستے میں کافروں سے جہاد کرتے ہیں اور پھر کافر مر جاتے ہیں، تو اس پر جو اور مسلمان ہیں ان کی سینوں کو ایک شفا ملتی ہے. وَيَشْفِ صُدُورَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، آپ کافروں سے قتال کرے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ذریعے ان کو عذاب دے گا. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی سینوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا. تو یہ ہے. ذهب يذهب کا جانے کے معنی میں، سيذهب الى السوق جیسے یہاں پر ہے. بعض جانے کے معنی میں اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ. ذهب اللہ بنورہم، اللہ لے کے گئے، ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی. اسی طرح ذهب يذهب، ذهاب وان على ذهاب، ہم ان کو ختم کرنے، لے کے جانے کے معنی میں آتا ہے. تو یہ ذهاب کا لفظ قرآن میں بہت سارے مقامات پر موجود ہے. اسی طرح یشتری کا مطلب ہوتا ہے
ہے خریدنا. تو لیشتری العسل، یشتری کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ. مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ مومنین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بعض مومنین ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دیتے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، اللہ نے مومنین کے نفس کو خریدے ہے بأن له جنت کے بدلے. تو یہ ہے ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ. اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں یشری میں جب تا نہ ہو تو یہ بیچنے کے معنی میں ہے، اور جب تا ہو تو خریدنے کے معنی میں. یہ فرق ہے قرآن میں، جب تا موجود ہو تو خریدنے کے معنی میں، اور جب تا نہ ہو ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ. بعض لوگ اللہ کے راستے میں اپنے نفس کو بیچتے ہیں. اور اسی طرح اور بھی یہاں پر جو الفاظ موجود ہے وہ بھی امر اخاہ، حکم دینے کے معنی میں. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. امر یأمر یہ بھی قرآن میں موجود ہے. اور بطن کا لفظ بھی قرآن میں جمع کی صورت میں موجود ہے. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیم کے مال ظلماً کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. انما یأکلون فی بطونہم نارا، بطون اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی الفاظ. شدید کا لفظ بھی قرآن میں موجود، شدید سخت، عذاب شدید.